عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله فقال صلی اللہ علیہ وسلم بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک کہ خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک کہ خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدارس دینیہ کا قیام ہونا، علماء کا وعظ و نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے ہیں، اور ان کے ذریعے اس فریضہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب اداروں کا قیام اور بقا بہت ضروری ہے، اور ان کی جانب اعتناء اور توجہ اہم امور میں سے ہے۔ اس لیے کہ دین کی جو کچھ تھوڑی سی جھلک دکھائی دے رہی ہے وہ انہی اداروں کے مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لیے یہ ادارے کافی نہیں، اور ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے۔ اس لیے ہم ان اداروں سے اس وقت نفع اٹھا سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو، اور مذہب کی وقعت اور عظمت ہو۔ اب سے 50 سال پہلے ہم میں شوق و طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے ان اداروں کا قیام ہمارے لیے کافی تھا۔ یعنی کہ آج تو تقریباً 100 سال پہلا یہ درسگاہ ہی ہوئے تھا دین پہ چل رہے تھا لوگ، مگر لوگوں کے اندر کیا ہوا تھا؟ شوق ہوا تھا۔ مگر آج کتنا سال اس وقت 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، اور کتنا ضروری ہے ہمارا سے دین کو کم کرنا، دین کا کم واسطے لے کر۔ لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کوششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیے، اور طلب و رغبت کے بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی تحریک ایسی شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق و رغبت پیدا ہو، اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں۔ پھر ہم ان اداروں سے ان کی شان کے مطابق نفع اٹھا سکتے ہیں، ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بڑھتی گئی تو ان اداروں سے نفع اٹھانا تو درکنار، ان کا باقی رہنا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ سمجھیں، جب دین پر کوئی چلے نا، مدرسہ بھی کون چلاوے گا، ہے نا؟ مدرسہ بھی طرح چلے گا جس لئے دین کو شوق ہو۔ دین کو شوق نہ ہو تو مشید پہ نہیں آتا، مدرسہ پر کتاب مدرسہ میں جا کر 2 مہینہ دینا ہے نا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں اور ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام انبیاء کرام کی نیابت ہے، اور ان مسائل اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے، اور یہ سب مصائب و تکالیف بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء کرام نے اس راہ میں برداشت کی۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔ پس سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا و مولا نے ان مصیبتوں اور مشقتوں کو برداشت کیا، تحمل کیا اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا، تو ہم بھی ان کے
ماننے والے اور ان کے پیروکار ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور برداشت و تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ پہلے جو کچھ گزرا اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور اضمحلال ہے، یعنی مارو ایمان جڑو آج کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے ہیں اور ہمارے ایمانی قوت زائل ہو چکی، اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا، اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھی ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لابدی اور ضروری ہے۔ یعنی دین پر کوئی چلتا ہوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، کچھ ساری خرابی ہیں دینی اعتبار نہ، یہ کی ہوئی اس وجہ تو کہ ہمارے جو ایمان ہے یہ ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ کمزوری کیوں آوا؟ اس لیے کہ ہم کیا نہیں کرتا ہے، نیکیوں کو حکم ہی نہیں دیتا ہے، بدیوں تو رکاتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔ بس ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ کو اسی طرح لے کر کھڑے ہوں جس طرح سے جس سے ہماری قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں اور ہم خدا اور رسول کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے سر نگو ہوں۔ یعنی کہ دین کی دعوت ہم نے اتنی کرنی ہے، اتنا کرنا ہے دین کو کم، کہ ہمارا اندر ایک شوق پیدا ہو جائے، کہ ہو جائے شوق پیدا ہو جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جڑی عظمت ہے اس نے بھی سیان لیں، اور اللہ کا جتنا حکم ہے ان کا من واسطے ہم تیار ہو جائیں۔ اور اس لیے ہماری وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین نے مشرکین عرب کے لیے کی اصلاح کے لیے اختیار کیا ہے، کہ اس واسطے کیا کرنا ہے، وہی طریقہ اختیار کرنا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کافران کے سدھارن واسطہ اور مسلمان بنانے واسطہ یہ کوشش کی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی پیروی ہے۔ اسی کی جانب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لن یصلح آخر هذه الامت الا ما صلح اولها، یعنی اس امت محمدیہ کے آخر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتدا میں اصلاح کی۔ یعنی کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کام اسے رامنا بھی کرنا، تاں جا کے لوگ سدھریں گا اور لوگ آپ بھی دین پہ آ جائیں گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے، آپ تنہا تھے، کوئی نال نہیں تھا، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا، دنیاوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی۔ آپ کی قوم میں خود سری اور خود رائی انتہا درجے کو پہنچے ہوئی تھی، ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ بالخصوص جس کلمہ حق کی تبلیغ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کرنے کھڑے ہوئے تھے، اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھے، یعنی نفرت کریں تھا سارا لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کا کلمہ جڑو تو اس تو۔ ان حالات میں کون سی طاقت تھی جس سے ایک مفلس و نادار، بے یار و مددگار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا؟ اب غور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایا، اور جس شخص نے اس چیز کو پا لیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو رہا۔ پھر ایسا من کرے صحابہ کرام کہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی قربان کی، مگر کہ اس لیے ایمان واسطے محنت کی انہوں نے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھا جو آپ کا مطمح نظر اور مقصود اصلی تھا، جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا ہر شے کی عبادت اور اطاعت اور فرمان برداری کی ممانعت اور غیروں کی تمام بندنوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظام عمل مقرر کر دیا، بتلا دیا کہ اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔